30 ستمبر ہے 2021 اور ہم اسرار خودی کے موضوع کو کتاب کو آگے چلاتے ہوئے ایک نئے چیپٹر پر پہنچے ہیں اور یہ شاید ایک اہم ترین چیپٹر ہے. یعنی اب تک پیچھے جتنا کچھ ہم نے ڈسکس کیا اس کا ایک طرح سے اینڈ رزلٹ نکالا گیا ہے یہاں تک. یعنی اس کے ملٹیپل سٹیجز پہ آپ کو اینڈ رزلٹس ملیں گے، لیکن ابھی تک ہم نے جتنا دیکھا ہے اس کا اینڈ رزلٹ آج کے چیپٹر میں نکلے گا. اس کو علامہ صاحب نے یہاں بتانے کی کوشش یہ کی ہے کہ جو ہماری خودی ہے، پہلے میں یہ پڑھ بھی دوں، در بیاں کی تربیت خودی. یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو خودی کی تربیت ہوتی ہے راستہ مراحل است، وہ 3 سٹیجز میں کی جاتی ہے. مرحلہ اول را اطاعت، سب سے پہلے انسان اطاعت کرتا ہے، یعنی کسی بھی قانون کے آگے سر تسلیم خم کرنا، اس پر عمل کرنا شروع کر دینا. وہ مرحلہ دوم را ضبط نفس، دوسری سٹیج ہوتی ہے اپنے نفس کو اس قانون کے علاوہ والی چیزوں سے روکنا. وہ مرحلہ سوم را نیابت الہی، اور اگر یہ 2 سٹیجز وہ کمپلیٹ کر لیتا ہے تو تیسری سٹیج اس کے لیے ہے نیابت الہی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ یا نمائندہ بن جاتا ہے اس دنیا میں، میسنجر بن جاتا ہے. اور نامیدان یعنی یہ اس کو کہا جاتا ہے نیابت الہی. تو یہ 3 سٹیجز ہیں جو انہوں نے ڈسکس کی ہیں. اس میں ہم کوشش کریں گے تینوں کو آج ہی کور کر لیں. بغیر تمہید کے آگے چلتے ہیں. خدمت و محنت شعار اشترست. علامہ صاحب نے ان تینوں سٹیجز میں اونٹ کا ذکر کیا ہے اور اس کو ایز اے استعارہ پیش کیا ہے کہ جو اونٹ ہوتا ہے، اشتر جسے پرشین میں کہتے ہیں، اس کا شوق ہوتا ہے خدمت کرنا اور محنت کرنا. یہ 2 اس کے شوق ہیں، یا 2 اس کی وجہ شہرت بھی ہیں. صبر و استقلال کار اشترست، اور اس کا کام کیا ہے کہ ایک تو وہ کمیٹڈ ہے اپنے کام کے ساتھ، اور دوسرا وہ استقامت کے ساتھ چلتا رہتا ہے. جو بھی کام اس کو آپ دے دیتے ہیں اس پر. یہ جو اونٹ ہے اس کو علامہ صاحب نے انسانی نفس سے تشبیہ دی ہوئی ہے. تو آپ نے جب بھی اس میں اونٹ کا ذکر آئے گا تو آپ نے انسانی نفس یا انسانی نفسیات کی بات کرنی ہے. تو یعنی اونٹ کا استعارہ دیتے دیتے وہ انسان کو اس کی نفسیات کے متعلق احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں. گام او در راہ کم غوغاستے، جب وہ چلتا ہے تو بہت کم شور ہوتا ہے. یعنی بالکل ایسے ہی ہے جیسے انسان، اب یہ مرحلہ اول اطاعت کی بات ہو رہی ہے. یعنی جب انسان کسی قانون کو سمجھ لیتا ہے یا سمجھنے کی کوشش میں لگتا ہے تو اس کو ماننا ہے. اطاعت یعنی اس کے مطابق اپنا عمل کر لینا، یہ اطاعت ہے. تو جب انسان اطاعت کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اونٹ کے استعارہ سے بتا رہے ہیں کہ گام او در راہ کم غوغاستے، جیسے اونٹ چلتا ہے تو بہت کم شور ہوتا ہے. کئی دفعہ تو یعنی پتہ بھی نہیں چلتا کہ اونٹ پاس سے گزر گیا. تو اس طرح سے وہ اطاعت والا انسان ہے جو اپنا اشتہار لگائے بغیر یا اس کا ڈنکا بجائے بغیر اپنے اس رستے پہ چلتا رہتا ہے. اور کارواں را زور کے سہ راستے، اور جو پورا کاروان ہے اس کے لیے وہ ایک کشتی کا کام کر رہا ہوتا ہے صحرا کے اندر. یعنی اس نے اپنے سر پہ اٹھایا ہوتا ہے اس کاروان کو. یہ وہ اونٹ کے استعارہ سے انہوں نے آغاز کیا. اونٹ کی کافی ساری خاصیتیں اور اس کی فطرت کے متعلق چیزیں ہیں جو اس کتاب میں بار بار آتی رہیں گی. تو جن لوگوں نے اگر اونٹ کو قریب سے دیکھا سمجھا ہوا ہے انہیں اس کا فائدہ ہوگا، جنہوں نے نہیں دیکھا ہوا ان کے لیے یہ ایک مطالعہ میں اضافہ بھی ہوگا. نقش پائش قسمت ہر بیشائے، یعنی اس کی قسمت میں یہ اب اونٹ اور انسانی نفسیات دونوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو اس کی قسمت میں ہر جگہ پہ اپنے پاؤں لگانا ہے. یعنی ایسا انسان جو اطاعت کے مرحلے میں ڈھل جاتا ہے وہ پھر زندگی کے ہر شعبے میں اسی کو اپنا استعارہ یا اپنا رول بنا کے رکھتا ہے. کم خرو کم خواب و محنت بیشائے، یعنی یہ تو اونٹ کے بارے میں ہے نا، مطلب لفظی ترجمہ اونٹ کے بارے میں ہے اور جو تمثیل ہے وہ انسانی نفسیات ہے. تو وہ میں انسانی نفسیات پہ فوکس زیادہ کروں گا، لفظی ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کوشش کروں گا بتاتا ہوں. کم خرو کم خواب و محنت پیش آئے، یعنی اگر کم خرو، اگر آپ کی خوراک، یعنی خوراک بھی استعارہ ہے، یعنی اگر آپ کی زندگی کے وسائل کم ہیں آپ کے پاس. وہ کم خواب،
یا زندگی کی آسانیاں بھی کم ہیں لیکن محنت پھر بھی کرتے رہنا چاہیے. یہی وہ اونٹ کے بارے میں، جیسے وہ اس کو نیند کم میسر آ رہی ہو اور خوراک کم بھی میسر آ رہی ہو تو وہ اپنی محنت کرتا رہتا ہے. اسی وجہ سے لوگ اس پہ ریلائے کرتے ہیں. تو یہ وہ انسان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس زندگی کے وسائل کم بھی ہیں، زندگی کی آسانیاں اور آرام کم بھی میسر ہے، تو بھی محنت پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. مست زیر بار محمل میرود، وہ جو اس کے اوپر لادا گیا ہوتا ہے محمل، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے وزن کے نیچے بھی وہ بڑی مستی سے چلتا رہتا ہے. پائے کوباں سوئے منزل میرود، اور وہ یعنی اگر آپ اس کا وہ چلنا تھوڑا سا تیز والا چلنا اپنے ذہن میں لے کر آئے نا، تو ایسے ہے جیسے وہ تیرتا ہوا ڈانس کرتا ہوا چل، یعنی وہ انجوائے کرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے اپنی منزل کی طرف. پائے کوبا یعنی پیر مار مار کے. اور سر خوشز کیفیت رفتار خیش، اور وہ اتنی خوشی کے ساتھ اس اپنی رفتار میں مگن رہتا ہے. در سفر صابر طرز اسوار خیش، کہ جو اونٹ کے اوپر سوار ہے نا اس سے زیادہ صابر وہ خود نظر آ رہا ہوتا ہے. یعنی حالانکہ اوپر بیٹھا ہوا تو کچھ زور لگا ہی نہیں رہا، زور تو اونٹ کا لگ رہا ہے، لیکن اونٹ اپنے سوار سے زیادہ مطمئن اور مستی میں نظر آتا ہے. اور تو ہمز بارے فرائض سر متاب، یہ جو فرائض ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انسان کو قوانین دیے ہیں، جن کو ہم فرائض کہتے ہیں، جن کو ہمیں زندگی میں عمل کرنا ہے جن کے اوپر، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر آپ اپنے آپ کو مگن کر لیں. برخوری از اندو حسن المعاب. اچھا، یہ جب بھی عربک ٹیکسٹ آئے گا نا، یعنی جب بھی تو نہیں لیکن شاید 98-99% میرا یہ مشاہدہ ہے کہ علامہ صاحب جب بھی عربک ٹیکسٹ یوز کرتے ہیں تو وہ قرآن کی کسی نہ کسی آیت سے لیا گیا ہوتا ہے، اور جہاں وہ قرآن کی آیت نہیں ہوگی وہ کوئی نہ کوئی عربک لٹریچر کی اصطلاح ضرور ہوگی. تو یہ حسن المعاب جو ہے یہ قرآن کے اندر ستارہ استعمال ہوا ہوا، اسی کو وہ لے کر آئے ہیں. یعنی اگر انسان فرائض کے اندر ان کی اطاعت میں ڈھل جائے تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا نا حسن المعاب کے، سب سے بہتر پلٹنا یہ ہے جو اللہ کی طرف پلٹنا ہے یا قوانین الہی کی طرف پلٹنا ہے. اسی کو انہوں نے علامہ صاحب نے کہا ہے کہ اگر تم نے فرائض کے اندر اپنے آپ کو مگن کر لیا تو یہ تم اس حسن المعاب کی طرف پلٹ جاؤ گے. در اطاعت کوش اے غفلت شار، یعنی یہ جتنے ہم جیسے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اس قانون سے، ان کو کہہ رہے ہیں اس قانون کی اطاعت اختیار کرو. اور می شود از جبر پیدا اختیار، تاکہ اسی جبر سے ایک اختیار پیدا ہو جائے. یہ اہم نقطہ ہے. یعنی جتنے بھی قوانین ہوتے ہیں نا دنیا کے، کسی بھی چاہے ادارے کے قوانین آپ اٹھا لیں، کسی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کے قوانین ہیں، پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کے قوانین ہیں، اسٹیٹ کے قوانین ہوتے ہیں، ٹیکسیشن لاز ہیں، سیکیورٹی لاز ہیں. یہ ظاہری طور پر دیکھا جائے نا تو بڑی سختی نظر آتی ہے. جی اس سے زیادہ تیز آپ گاڑی نہیں چلا سکتے، اس لائن میں نہیں چلا سکتے، اتنے بندے بٹھائیں گے آپ، بیلٹ لگا کر رکھیں گے، موبائل یوز نہیں کریں. یعنی ایک طرف سے اسے دیکھا جائے نا تو وہ جبر لگتا ہے انسان کو. تو علامہ صاحب یہ استعارہ پیش کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے قوانین کی اطاعت اختیار کرتا ہے وہ ظاہری طور پر تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک جبر ہو رہا ہے. یعنی میں یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، ایک لمبی لسٹ ہے جو آپ کو کرنے کو دے دی جاتی ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اختیار ہے نا وہ اسی جبر سے پیدا ہوتا ہے. یعنی جو اپنے آپ کو ان قوانین کا تابع کر لے گا اس کا دنیا پہ اختیار ہونا شروع ہو جائے گا. می شود از جبر پیدا اختیار، یہ والا جبر اختیار پیدا کرتا ہے انسان کی شخصیت کے اندر، پھر ایسا انسان صاحب اختیار بنتا ہے. ناقصز فرما پذیری کس شود، جتنے لوگوں نے بھی اس فرمان کو مانا ہے، یعنی وہی احکامات الہی کی طرف اشارہ ہے، چاہے وہ ناقص ہی کیوں نہ تھے، کس شود وہ کچھ نہ کچھ بن گئے. اور آتشز باشد طغیاں خس شود، اور آگ بھی اگر طغیانی اختیار کریں، طغیانی کا مطلب ہوتا ہے اپنی حد سے باہر نکل جانا، تو خس شود یعنی وہ خس و خاشاک میں بیچاری ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، وہ آگ بھی ختم ہو جائے گی. اور ہر کے تسخیر میں وہ پرویں کنت، خیش را زنجیری آئیں کنت. میں وہ پرویں یعنی جس نے بھی جو آسمان اور ستاروں کو مسخر کرنا ہے وہ پہلے آئین کو جو ہے
وہ اس کے آگے خود مسخر ہو جائے. یعنی جس نے اس آئین کے آگے اپنے آپ کو مسخر کر لیا اس نے میں و پروین کو بھی مسخر کر لیا. بعد را زنداں گلے خوشبو کند، بعد یعنی ہوا، زندان گل یعنی پھول کا زندان، یعنی پھول کی جیل کہہ لیں، یعنی وہ جو پھول کا احاطہ ہوتا ہے. بعد را زندان گل خوشبو کند، ہوا جب پھول کے احاطے یعنی زندان میں داخل ہوتی ہے تو وہ خوشبو کہلاتی ہے. یعنی اس میں داخل ہونے سے پہلے وہ صرف ہوا تھی، لیکن جب وہ پھول کے اندر داخل ہوئی تو اس کا نام خوشبو رکھ دیا جاتا ہے. یعنی ستارہ وہی قانون کی طرف لے جا رہے ہیں کہ انسان ویسے عام انسان ہے، لیکن جیسے ہی وہ اس قانون کو اپناتا ہے تو اس میں سے اب اس قانون کی خوشبو آتی ہے، یعنی دوسروں تک پہنچتا ہے. تو مثال یہ دے رہے ہیں بعد را زنداں گلے خوشبو کند، کہ ہوا جب پھول کے زندان میں داخل ہوتی ہے تو وہ خوشبو کہلاتی ہے. اور قید بو را نافرا نہیں قید بو را نافع آہو کند، اور اب وہ جو خوشبو بنی تھی جو پھول کے اندر آئی تھی وہ خوشبو جب ہرن کے نافے میں داخل ہوتی ہے تو وہ مشک کہلاتی ہے. یعنی وہ 3 سٹیجز نا، ایک عام ہوا ہے جس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی، پھر ہم اسے خوشبو کہتے ہیں، اور پھر مشک کہتے ہیں جو سب سے خوبصورت خوشبو ہے. تو وہ تینوں سٹیجز بتائیں کہ ہوا جب پھول کے اندر گئی تو وہ خوشبو کہلائی، اور وہ خوشبو جب ہرن کے نافے میں گئی تو وہ مشک کہلائی، جو دنیا میں بڑی نایاب ہے. یعنی ایسے ہی انسان کا قوانین کو اپناتے جانا اور اس پہ عمل کرتے جانے کی سٹیجز بیان کر رہے ہیں وہ. اور می زند اختر سوئے منزل قدم، پیش آئین سر تسلیم خم. اور جیسے جیسے یعنی یہ جو ستارے جتنے بھی ہیں یہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قوانین کے آگے سر تسلیم خم کیا ہوا ہے. یہ جو ستارے ہیں یہ جتنے اپنے اپنے کام پہ لگے ہوئے، چاہے وہ سورج ہے، چاند ہے، باقی سیارے ہیں، یہ جو گھوم رہے ہیں یہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس قانون کے آگے سر تسلیم خم کر رکھا ہے. ان کا ایک قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا ہے، یہ اس قانون کے مطابق چلتے ہیں، اسی لیے ان میں نہ کوئی ٹکراؤ نظر آتا ہے نہ ان میں کوئی بے ترتیبی نظر آتی ہے. سبزہ بر دین نمو روئی دست، یہ جو سبزہ ہوتا ہے نا یہ دین نمو یعنی نمود کا قانون، باہر نکلنے کا بھی ایک قانون ہے کہ آپ نے زمین سے 1 فٹ نیچے بیج بویا تھا تو اب وہ باہر کیسے نکلے گا اس کا ایک قانون ہے. کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اس قانون کو فالو کرتا ہے تو وہ زمین سے باہر نکلے گا. سبزہ بر دین نمو روئی دست، اگر سبزہ اس نمود کے قانون کو فالو کرے گا تو وہ سبزہ بن سکے گا. پائے مال از ترک آں گرویدہ است، اور اگر وہ اس کو نہیں فالو کرے گا تو وہ پائمال ہو کر رہ جائے گا. یعنی نہ یا تو وہ باہر نہیں نکلے گا یا وہ اندر ہی ختم ہو جائے گا، یا باہر نکلے گا تو اس میں اتنی اسٹرینتھ نہیں ہوگی کہ وہ ختم ہو جائے گا. تو ایک ہی حل ہے اس کے پاس کہ وہ اس قانون کو فالو کرے. یعنی وہ اطاعت کو مختلف استاروں میں بیان کر رہے ہیں. لالا پہم سوختن قانون او، لالا جو ہے یعنی اس کا تو قانون ہی جلنا ہے نا، اس لیے وہ اس جلنے میں مگن ہے. بر جہد اندر رگے او خون او، اس کے تو ہر رگ کے اندر، اس کے خون کے اندر یہی جلن رکھی گئی ہے، تو وہ اپنے اس جلنے کے قانون کی وجہ سے لالا کہلاتا ہے. قطرہ دریاست از آئین وصل، دریا جو ہے وہ کیسے بنتا ہے؟ یعنی قطروں کو، بہت سارے قطروں کو اگر ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو دریا بنتا ہے نا. یعنی دریا کا قانون کیا ہوا؟ بہت سارے قطروں کا ایک جگہ اکٹھے ہونا. تو کہتے ہیں کہ قطرے جب اپنے اس قانون کو، آئین وصل ملنے کے قانون پہ عمل کرتے ہیں تو وہ دریا کہلاتے ہیں، ورنہ وہ کبھی دریا نہیں کہلا سکتے. اور ذرہ سیراست از آئین وصل، اور اسی طرح جیسے ذروں کے ملنے سے صحرا کہلاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ صحرا کا قانون ہے جس کے اندر کروڑوں ذرے ہوں گے ایک جگہ پر، تو ان ذروں نے اس قانون کو فالو کیا تو وہ صحرا کہلائے. اور بات نے ہر شے ز آئین کبھی، اور ہر شے کے اندر جو ہے وہ اس کی قوت کا قانون رکھا گیا ہے.
تو چرا غافل زئی سامان روی، اور وہ انسان کی طرف اشارہ کرے کہ تو اس سے غافل ہے، یہ جو تیرے اندر یہ جو سامان رکھا گیا نا صرف تو ہی اس سے غافل ہے، ورنہ تو ہر شے کی اندر اس کی قوت کا قانون ڈالا گیا ہے۔ بعض اے آزاد دستور قدیم، بعض پرشین کے اندر نارملی ریپیٹیشن یا دہرانے کے زمرے میں زیادہ استعمال، بعض اے آزاد دستور قدیم، یہ جو قانون سے بھٹکے ہوئے پھر رہے ہو واپس قانون کی طرف لوٹ آؤ، اور زینت پا کن ہما زنجیر سیم، اور اس قانون کو اپنے پاؤں میں ایسے پہن لو جیسے چاندی کی زنجیر ہوتی ہے، وہ جس کو خواتین پائل کہتی ہیں نا، یعنی یہ بڑی سمجھداری اور خوبصورتی کے ساتھ زنجیر سیم کا لفظ استعمال کیا گیا۔ یعنی دیکھیں قانون کہتے ہیں نا پاؤں کی بیڑیاں، تو وہ ہمیشہ ظلم کے زمرے میں آ جاتا ہے، یعنی زبردستی اور ظلم کے، لیکن زنجیر سیم ہوتی تو وہ بھی ایک زنجیر ہی ہے، لیکن انسان اپنی پسند سے سلیکٹ کر کے اور خوبصورتی کے لیے پہنتا ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ اس قانون کو ایسے ہی اپناؤ جیسے پاؤں میں چاندی کی زنجیر ہوتی ہے، یعنی آپ نے اپنی پسند سے ہوش و حواس میں اور اپنے اندر نکھار پیدا کرنے کے لیے اس قانون کو اپنایا ہے۔ شکوے سنجے سختی آئیں مشو، اور یہ جو تمہیں نظر آتا ہے کہ یہ میں اتنے قانون پہ عمل کروں گا، میرا ہر عمل اس قانون کے مطابق ہونا چاہیے، تو اس کی سختی کا شکوہ مت کرنا کہ یہ میرے پہ شاید کوئی سختی ہو رہی ہے۔ از حدود مصطفیٰ بیرون مرو، اور جو سرکار مصطفیٰ نے حدود بتائی تھی ہمیں، اللہ تعالیٰ کی جو حدیں بتائی تھی کہ اس سے باہر نہیں نکلنا، اس سے باہر مت نکلنا، بیرون مرو مت باہر نکلنا۔ یہ مرحلہ اول تھا جس کو اطاعت کہا ہے علامہ صاحب نے، اور اطاعت کو مختلف اشاروں سے استعمال کیا ہے، اور زنجیر سیم کا لفظ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ اطاعت بھی ایک زنجیر ہی ہے، کیونکہ دیکھیں بات تو آپ کسی اور کی مان رہے ہیں نا، لیکن یہ زنجیر خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے ہے، غلامی پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یعنی اگر یہاں لوہے کی زنجیر ہوتا نا تو ایک تو وہ شاعری کے حساب سے بھی بے وزن ہو جاتا، اور دوسرا وہ سختی والا قانون اور جبر والا قانون کہلاتا۔ یہ خوبصورتی اور نکھار والا قانون ہے، انسانی ذات کے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی، اور پوری دنیا کے لیے بھی۔ یہ پہلا تھا مرحلہ اطاعت۔ یہاں تک کلیئر ہے؟ آگے چلیں۔ جی چلیں۔ اچھا جی، اب مرحلہ دوم ہے ضبط نفس۔ اچھا، عام طور پہ بھی یہی ہوتا ہے، یہ تو کسی انسان کے لیے یہ 1 سیکنڈ کا کام ہے، اور کسی انسان کے لیے شاید 1 سال کا کام ہے، کسی کو 2 سال لگ سکتے ہیں، 5 سال لگ سکتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ کسی بھی قانون پر جب عمل کرنا شروع کرتے ہیں نا، تو آپ قانون کو سمجھتے ہیں، اس کے اندر فرض کریں 20 چیزیں تھیں جن کو آپ نے سمجھا اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا، تو اس قانون کو سمجھنے اور عمل کرنے سے پہلے انسانی ذات میں اور عادات میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس قانون سے نہیں بھی میچ کر رہی ہوتی۔ جب وہ انسان کے سامنے سے گزرتی ہیں نا، تو انسان یعنی ان پرانی عادات کی وجہ سے، ان پرانے لائف سٹائل کی وجہ سے انسان کا نفس، یعنی انسان کو جو اندر سے خواہش پیدا ہوتی ہے، وہ یعنی جو بھی خواہش یا عمل اس قانون سے ہٹ کے تھا، اس کو روکنے کا نام ضبط نفس ہوتا ہے۔ یعنی ضبط نفس کا تعلق کسی نہ کسی قانون کے ساتھ ہے۔ تو علامہ صاحب نے سیکوینس یہ اپنائی ہے کہ آپ جب قانون کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ تو اس کا عمل کہلایا، اس کی اطاعت کہلائی، اور جو چیزیں اس اطاعت سے باہر ہیں اس فریم ورک سے، اس پہ آپ کو ضبط نفس دکھانا پڑتا ہے۔ تو جیسے ہی قانون پہ عمل شروع ہوا تو اگلی سٹیج کیا تھی کہ ہمیں اس قانون سے ہٹ کر جو چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو روکنا ہوتا ہے۔ سادہ سے الفاظ میں بات کروں، جو قرآن کے اندر ہے وہ اطاعت ہے، اور جو قرآن سے باہر ہے وہ ضبط نفس کہلائے گا۔ اب مرحلہ دوم پہ آتا ہے جی، نفس تو مثل شتر خود پرورست۔ وہ کہہ رہے ہیں تیرا جو نفس ہے یا نفسیات ہے، جو تیرے اندر سے خواہشات اور تیرے اندر سے جو ڈیمانڈ آتی ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے اونٹ کی طرح جو اپنے من موجی ہوتا ہے، یعنی اپنی سنتا ہے نا، وہ اپنی مستی کا ماننے والا ہے۔ اسی طرح انسانی نفسیات بھی ایسے ہی ہے کہ وہ جو اندر سے چاہتا ہے نا وہی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ خود پرستو خود سوارو خود سرست، یعنی پھر وہی میں ریپیٹ کروں گا کہ وہ ظاہری اشارہ اونٹ کی طرف ہے اور باطنی اشارہ ہماری نفسیات کی طرف رہے گا اس پورے چیپٹر میں۔
تو جیسے وہ خود پرست یعنی اپنی سنتا ہے، خود سوار اپنا سوار بھی وہ خود ہے، اور خود سرست اور سر پھرا ہے اس معاملے میں، یعنی وہ اپنے علاوہ کسی کی سنتے ہی نہیں ہے، اونٹ کی بات کر رہے ہیں۔ اور آگے کہہ رہے ہیں مرد شو آور زماں میں او بکف، وہ کہتے ہیں مرد بنو، یہ مرد وہ بایولوجیکل نہیں ہے، یہ یعنی جو انسان ضبط نفس کر لیتا ہے اس کو مرد کہا جاتا ہے۔ یہ عورت بھی اور مرد بھی دونوں تبھی مرد کہلائیں گے جب وہ ضبط نفس کرتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں مرد شو آور زماں میں او بکف، تو مرد وہ ہے جو اس کی لگام اپنے ہاتھوں میں لے لے، یہ جو اوپر نفس کی یا اونٹ کی بات کی ہے نا، یعنی وہ ہوگا مرد جو اس کی لگام اپنے ہاتھوں میں رکھے بجائے وہ اس کی لگام پکڑ لے۔ تا شوی گوہر اگر باشی خزف، وہ کہہ رہے ہیں اگر تو مٹی کا ٹکڑا بھی ہوگا نا تو تو گوہر بن جائے گا اگر تو نے اس کی لگام اپنے ہاتھوں میں پکڑ لی۔ ہر کے بر خود نیست فرما نش رواں، می شود فرما پذیرز دیگراں، وہ ہر کے بر خود نیست فرما نش رواں، وہ جو اپنی مرضی یا اپنے نفس کو اپنے اوپر لاگو کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، یعنی اپنے نفس کا کنٹرول جس نے سنبھال لیا اور اس نے اپنے اوپر اپنی مرضی چلانا شروع کر دی، یعنی وہ جو اطاعت آپ نے سیکھی تھی وہ آپ نے اس کے اپنے اوپر اگر نافذ کر لیے تو جو یعنی اس کا الٹ کیا ہے کہ ہر کے بر خود نیست، نفی کیا ہے کہ جو اپنے اوپر ہی اپنی مرضی نہیں چلا پا رہا، اور اپنی مرضی سے مراد یہ وہ ہوگی جو پیچھے اطاعت ڈسکس ہو چکی ہے، یعنی جو اپنے آپ کو اپنی ہی پسند کے قوانین کے مطابق نہیں چلا پا رہا، می شود فرما پذیرز دیگراں، وہ ساری زندگی دوسروں کے فرمان سننے میں لگا رہتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے خود سے ان قوانین کو سمجھ کے اپنے اوپر لاگو نہیں کیا تو ہر دوسرا بندہ اپنے قانون آپ سے لاگو کروانے پہ لگا رہے گا۔ یہ انسان کی ذات کے اوپر بھی ہے، معاشرے کے اوپر بھی، اور پوری ریاست پہ بھی ایسے ہی اپلائی ہوتا ہے۔ اور طرح تعمیر تو از گل ریختن، با محبت خوف را آمیختن، اور انسان کی جو تعمیر ہے، اب یعنی انسان کی تخلیق کی طرف لا رہے ہیں اس کو آہستہ آہستہ، وہ اس مٹی کو یا اس کو اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ با محبت خوف را آمیختن، اس میں محبت اور خوف دونوں کا امتزاج رکھا گیا ہے، یعنی یہ انسان کی تعمیر کے اندر یہ دونوں فیکٹرز رکھے گئے ہیں۔ آگے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ خوف کیا ہے جی؟ خوف دنیا، خوف عقبہ، خوف جاں۔ دنیا کا خوف ہوتا ہے انسان کو، آخرت کا خوف ہوتا ہے کہ میرے ساتھ بعد میں کیا ہوگا، اور خوف جاں اور اپنی جان کا خوف ہے۔ خوف اعلیٰ میں زمین و آسماں، یہ جو مصیبتیں آتی ہیں ان کا خوف ہے، اور زمین و آسماں جو ہمارے نیچے اور اوپر ہے ہمیں اس کا خوف رہتا ہے۔ اور حب کے لیے کیا کہتے ہیں؟ حب مال و دولت حب وطن، یعنی مال و دولت کی محبت ہمارے اندر رکھی گئی ہے، اور وطن یعنی اپنی جگہ یا اپنے علاقے کی۔ پھر حب خیش و اقربا و حب زن، یعنی جو کچھ ہمیں پسند ہے اس کی، ہمارے قریب جو ہوتے ہیں ان کی، اور ایک یعنی اپوزٹ سیکس حب زن، مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد، یعنی اوپر خوف بیان کیے اور نیچے حب بیان کی۔ آگے کہتے ہیں امتزاج ماء تین تن پرورست، یہ پھر وہی قرآن سے الفاظ لائے، ماء اور تین، پانی اور مٹی۔ امتزاج ماء تین تن پرورست، یہ جو ملاپ ہے نا پانی اور مٹی کا، اس سے جسم کی پروان ہوتی ہے، لیکن جو اس کا شکار ہو جاتا ہے، جو اپنے آپ کو اس سے اس کی پرورش شروع کر دیتا ہے، کشتہ فحشا ہلاک منکرست، وہ جو ان الصلاۃ والی آیت ہے نا، تو اس کو ریفر کر رہے ہیں، کشتہ فحشا ہلاک منکرست، وہ پھر فحش اور منکرات کا شکار یا ان میں پھنس کے رہ جاتا ہے۔ تا اسائے لا الہ داری بدست، یہ سب قرآن کے الفاظ ہیں اگر آپ کو یاد آ بھی رہے ہوں۔ تا اسائے یعنی جب تک تو وہ عصا کون سی، وہ جو موسیٰ کے ہاتھ میں تھی، اور ہمارے عام طور پہ اس کو وہ چھڑی سے ملا دیا جاتا ہے نا، یعنی تا اسائے لا الہ، یعنی اللہ کے سوا کسی کو قابل اتباع نہ ماننا، اللہ کے سوا کسی کو الہ نہ ماننا، یہ والی چھڑی جب تک تو ہاتھ میں نہیں پکڑ لے گا، تا اسائے لا الہ داری بس، جب تک تیرے پاس لا الہ کی چھڑی نہیں ہوگی،
ہر طلسم خوف راشائی خزر، اور اگر یہ چھڑی تیرے ہاتھ میں آ گئی تو ہر قسم کے خوف کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گا، چاہے وہ کتنا ہی جادوئی خوف کیوں نہ ہو۔ ہر کے حق باشد تو جاں اندر تنش، اور جس کے اندر یہ حق ایک دفعہ داخل ہو گیا، خم نہ گردد پیش باطل گردنش، اس کی زندگی کبھی بھی باطل کے آگے جھکنے میں نہیں صرف ہو سکتی۔ یعنی حق چونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کہا ہے، اپنے احکامات کو کہا ہے کہ جس کے اندر، جس کی چوں جاں اندر تنش، جس نے اپنے اندر اس حق کو ڈال لیا، پھر اس کے بعد اس کی گردن کبھی کسی باطل کے آگے نہیں جھک سکتی۔ اور خوف را در سینہ او راہ نیست، خاطرش مروب غیر اللہ نیست، اور اس کے سینے سے ہر طرح کا خوف جاتا رہتا ہے، اور اللہ کے سوا وہ کسی اور سے پھر وہ مروب نہیں ہوتا، یعنی نہ اس پہ کسی کا روب ہوگا، نہ وہ کسی سے امپریس ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ قوانین الہی سمجھ لیتا ہے تو وہ دنیا کے سب سے بڑے قوانین ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ کسی سے مروب نہیں ہوتا ایسا انسان۔ ہر کے در اقلیم لا آباد شد، جو لا کی اقلیم یعنی علاقے میں آباد ہو گیا، پھر وہی لفظی ترجمہ ہے، یعنی جس نے لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے، یعنی جس نے غیر اللہ کو نہیں بول دیا ایک دفعہ، اور ایسے علاقے میں، یعنی اس نے اپنے ذہن کو، اپنے شعور کو اور اپنے عمل کو ایسے ڈھال لیا کہ غیر اللہ کی تعلیمات سے نکلا، یعنی ایک علاقے سے نکل کے دوسرے میں چلا گیا، تو فارغ از بندے زنو اولاد شد، ایسا بندہ پھر یہ جو دنیاوی معاملات ہیں ان میں کم ہی آپ کو پھنسا ہوا نظر آئے گا۔ ظاہری مطلب تو زن یعنی عورت اور اولاد، اور بند یعنی یہ جو بند یعنی جنہوں نے باندھا ہوتا ہے، وہ پھر ان میں بندھا ہوا آپ کو کم ہی ملے گا۔ می کند از ما سوائے قطع نظر، وہ اللہ کے سوا یا اس قانون کے سوا ہر چیز سے قطع نظر کرتا رہے گا۔ اور می نہد سا تور بر ہلکے پسر، وہ پھر اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری بھی رکھ دے گا۔ یہ وہ جو ابراہیم کا ایک ظاہری واقعہ لکھ دیا جاتا ہے، اس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اور با یکی مثل ہجوم لشکرست، ایسا ایک بندہ بھی وہ پورے لشکر کے برابر ہوتا ہے۔ جاں بجشم او زبادر زاں ترست، کیونکہ اس کے لیے اپنی جان جو ہے وہ ہوا سے بھی سستی ہوتی ہے، وہ اس کو اس طرح نہیں سمجھتا کہ میں مر گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اس خوف سے وہ آزاد ہے، یعنی وہ ہوا سے بھی، یعنی ہوا فری مل رہی ہے نا ہمیں، تو کہتا ہے ایسے انسان کے لیے جاں بچشم او زباد ارزاں ترس، اس کے لیے اپنی جان اس ہوا سے بھی سستی ہوتی ہے۔ لا الہ باشد صدف گوہر نماز، اب وہ یہ جو ہماری آئیڈیالوجیز ہیں ان کو ریلیٹ کرنے لگے ہیں ضبط نفس سے، یعنی لا الہ باشد صدف گوہر نماز، یہ جو لا الہ جس کے اوپر بات ہوئی نا کہ اللہ کے سوا ہر خیال سے پاک ہو جانا، اگر یہ تمہارا صدف بن گیا تو اس میں سے جو موتی نکلے گا نا وہ صلاۃ کہلائے گا، یعنی وہ نظام قائم کرنا جس میں اللہ کے سوا کسی کے قوانین کی امپورٹنس نہ ہو۔ اور قلب مسلم را حج اصغر نماز، یہ صلاۃ ایسے ہوگی جیسے چھوٹا حج ہوتا ہے، یعنی حج اصغر جس کو کہا جاتا ہے نا، یہ صلاۃ ایسے قائم ہوگی جیسے چھوٹا حج، یعنی صلاۃ کا گلوبل لیول پہ چلا جانا حج اکبر کہا گیا ہے قرآن پاک میں، اور اس کا انڈیویجول یا سوشل لیول پہ ہونا حج اصغر کہا گیا تھا۔ تو انسان کا دل جو ہے، یعنی انسان کی سوچ، قلب مسلم، انسان کی، مسلمان کی سوچ ایسے ہوگی کہ اس کے اندر سے یہ حج نکل رہا ہوگا۔ اور در کف مسلم مثال خنجرست، قاتل فحشا و بغی و منکرست، یہ پھر وہی سارے قرآن کے الفاظ لائے ہیں کہ اگر مسلمان کے ہاتھ میں یہ لا الہ کا خنجر آ گیا تو وہ کیا کرے گا، قاتل یعنی وہ پھر فحشا اور بغی اور منکر ان سب کو قتل کر دے گا، یعنی جو قانون میں ملاوٹیں کرنے والے ہیں، بغاوتیں کرنے والے ہیں اور اس کا انکار کرنے والے ہیں، وہ ان کو کنڈم کر کے چھوڑے گا، یہ ایسا خنجر ہے اس کے ہاتھ میں۔ اور روزہ برجو اتشب خوں زند، خیبر تن پروری را بش کنت، روزہ جس کو عام طور پہ ہمارے ہاں وہ ایک عبادت میں تصور کیا جاتا ہے، یہ اس کو استعارہ کے طور پہ پیش کر رہے ہیں کہ یہ وہ عمل ہے جس میں یعنی یہ انسان کے اوپر ایسا شبخون مارتا ہے جو انسان کو دوسروں کے رہن سہن اور ان کے کھانے پینے اور ان کی زندگی کے وسائل کے معاملات کی طرف راغب کرتا ہے، اور
खैबर तन परवरी, जैसे खैबर को शिकस्त दी गई थी ना, तो तन परवरी यानी सिर्फ अपने आप को पालना, उस खैबर को ये तोड़ के रख देता है। और मोमिना रा फितरत अफरोज अस्त हज, और मोमिनों की जो फितरत है वो हज से और ज्यादा नुमायां हो जाती है। वो जिस हज की तरफ इशारा है वो देखें, हिजरत आमोज वतन सोजस्त हज, सबसे पहले तो वो इंसानों में हिजरत का बायस बनता है, और दूसरा वो इंसानों को ये अपने, यानी हमारे यहाँ जितनी भी अगर आप देखेंगे जंगें खास करके जो दो इलाकों में होती है ना, वो लैंड कैप्चर करने के लिए होती हैं, या उस लैंड के वसाइल को कैप्चर करने के लिए होती हैं। तो वो उससे हट के आइडियोलॉजी पेश कर रहे हैं कि वो इंसानों को एक जगह से दूसरी, यानी जब जंग नहीं होती तो इंसान एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, जिसे आप इमिग्रेशन कह लें, या पहले हिजरत का तस्वर होता था। तो वो कह रहे हैं कि हज यानी वो डायलॉग्स ऐसे होने चाहिए कि जंग के बजाय जो हिजरत है और वतन की अपना, यानी वतन सोज अस्त, यानी वतन को जला देने का मतलब ये नहीं होगा कि आग लगा देना, यानी वतन की जो हम ओनरशिप के लिए जंगें लड़ रहे होते हैं, ये उस ओनरशिप को खत्म करता है, क्योंकि ये दुनिया इंसानों के लिए बनी हुई है। तात सरमाया जमीयत, और ये जो अतात होती है ये जब इकट्ठी की जाए, यानी सारे जब इस अतात में ढल जाएं, या मेजॉरिटी इस जमीयत यानी ज्यादा अफराद जमा होकर जब इसमें ढल जाते हैं, रब्त और के किताब मिल्लत, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक किताब के वर्के बिखरे हुए थे और आपने उन्हें किताब की शक्ल में इकट्ठा कर दिया। मिल्लत की किताब कह रहे हैं, जो हम एक कौम बनते हैं, तो ये उस तरह से इस कौम की किताब को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। और हुब्बे दौलत रा फना साजत ज़कात, और वो कहते हैं जो ज़कात का असल सिस्टम है ये तो दौलत की आपको प्रायोरिटी ही नहीं छोड़ेगा, यानी इसको भी आप वो आम इस्तारा से लिंक ना करिएगा, वरना तो 97.5% अगर मेरी जेब में है तो मोहब्बत तो भी कायम है ना। तो ये उस तरफ इशारा नहीं, वो कहते हैं हुब्बत दौलत रा फना साजत ज़कात, ये जो दौलत को प्रायोरिटी देना ये तो फना होकर है, यानी ऐसी ज़कात एक ऐसी चीज़ है कि उसको फना करके छोड़ेगा। फना उसे कहते हैं जो ख़त्म कर दे। और हम मसावत आशना साजत ज़कात, और ये ज़कात एक ऐसा सिस्टम है जो इक्वलिटी क्रिएट करता है। आप खुद सोचें, क्या 97.5 और 2.5 को इक्वलिटी क्रिएट कर सकता है? यकीनन नहीं। तो ये किसी सिस्टम की तरफ इशारा था। और आगे उसको मजीद वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, दिल से हत्ता तुनफिकू मुहकम कुनद, ये वो आयत है ना, लन तनालुल बिर्रे, तुम हरगिज नेकी तक नहीं पहुंच सकते, हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक तुम वो ना दे दो जिसे तुम्हें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है जो तुम्हारी। तो उस आयत को लाए हैं कि दिल से हत्ता तुनफिकू मुहकम कुनद, कि जो हत्ता तुनफिकू वाले जो कॉन्सेप्ट है ना, उससे अपने दिल को मोहकम करो। जर फजायद उल्फत जर कम कुनद, और ये जर की हवस अपने अंदर से कम करो और लोगों को अफजाइश देने का जज्बा ज्यादा रखो। ई हमा असबाब इस्तेहकाम तुस्त, इन सारी चीजों से जो ऊपर अब सारी बयान की ना, उस ई यानी ये सारी, ये तुम्हें इस्तेकाम देंगी असल में, पुख्ता मुहकम अगर इस्लाम तुस्त, और इसी से इस्लाम जो है वो पुख्ता तर और मुहकम तर हो जाएगा। और एंड में कह रहे हैं अहले कुव्वत शो ज़िविर्द या कवि, विर्द कहते हैं उस काम को जो इंसान हर वक्त करता रहे जब तक वो जाग रहा हो, ऐसे काम को विर्द कहा जाता है। यानी आप सो रहे हैं तो वो तो खत्म हो गया, लेकिन जब तक आप जाग रहे हैं तो जो काम, यानी जिस लगन में आप लगे हैं उसको विर्द कहते हैं। तो अहले कुव्वत शो, तुम ताकतवर बन जाना, ज़िविर्दे या कवि, यानी अल्लाह ताला के निज़ाम ने जो कुव्वत रखी है उसे जितनी देर जाग रहे हो अपनाई रखो, ताकि तुम अहले कुव्वत बन जाओ। ता सवारे उश्तरे खाकी शवी, फिर जाकर तुम अपने इस मट्टी के जिस्म के ऊपर सवारी कर सकते हो। यानी यहाँ वो उसको ज़ब्त नफ्स को एंड कर रहे हैं कि विरदे या कवि, यानी एक तो वो हमने आम बना ली है ना, यानी लफ्जी मतलब कि वो या कवि हो पढ़ते रहें आप, लेकिन जो अहकामात के अंदर कुव्वत रखी गई, अगर मैं उनको अपना लूंगा तो मैं अहले कुव्वत में ढल जाऊंगा। और जो अहले कुव्वत होते हैं, जिनका इख्तियार होता है, ताकत होती है जिनके पास, वो सबसे पहले तो अपने उश्तरे खाकी नहीं, अपना जो ऊंट है जिस्म जिसको वो कह रहे हैं, इस पर सवारी करते हैं। और जिसने अपने ऊपर सवारी कर ली उसने अपने नफ्स को काबू में कर लिया। ये हमारा दूसरा चैप्टर था जिसका था नाम
مرحلہ دوم ضبط نفس. اب وہ مرحلہ سوم کی طرف آ رہے ہیں, آخری سٹیج جو ہے خودی کی. یعنی خودی کو 3 سٹیجز میں انہوں نے ڈیوائیڈ کیا سمجھانے کے لیے. پہلی تھی قوانین کی اطاعت, دوسری جو ان قوانین میں نہیں آتا ان سے خود کو روکنا یعنی ضبط نفس. اور وہ کہتے ہیں یہ 2 سٹیجز جو میٹ کر جاتا ہے یا کراس کر جاتا ہے, یعنی ایک بندہ قوانین میں ڈھل گیا اور غیر الہی قوانین سے بچ گیا, اب وہ کیا ہوگا, اب وہ نیابت الہی کے درجے پر آ جاتا ہے. اس کو سٹارٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں گر شتر بانی جہاں بانی کنی, کہ جس نے اونٹ کی سواری کر لی, اپنے اونٹ کی سواری کر لی, اس نے پوری دنیا پہ سواری کر لی. اور ایسا شخص کیا ہوگا, زیب سر تاج سلیمانی کنی, اس کا سر اہلیت رکھتا ہے کہ اس پہ سلیمان کا تاج رکھ دیا جائے. تا جہاں باشد جہاں آرا شوی, وہ جہاں تک جہان جائے گا وہ پھر اسی کے زیر اقتدار رہے گا یا زیر اثر رہے گا. تاجدار ملک لا یبلا شوی, یہ لا یبلا پھر وہی قرآن کا آیت لے کر آئے ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ وہ جو آدم و ابلیس کا قصہ ہے نا, اس میں یہ آیت آتی ہے. اور ملک لا یبلا یعنی ایسا اختیار جو جس کی کوئی شان ہی نہ ملتی ہو دنیا میں, یا جس کا کوئی کمپیریزن ہی نہ ہو. یعنی تا جہاں باشد یعنی جہاں تک جہان ہے وہ پھر اسی کا جہان بن جاتا ہے. جیسے تاجدار ملک لا یبلا شوی, یعنی انکمپیریبل قسم کی وہ قوت اور اختیار کا مالک ہوتا ہے. نائب حق در جہاں بودن خوشست, بر عناصر حکمراں بودن خوشست. جو نائب حق یعنی جو اللہ کا نائب بن جاتا ہے, اس کے قوانین پر عمل کر کے آگے پہنچانے والا بن جاتا ہے, وہ جہان کے اندر اس سے اچھا کام کیا ہو سکتا ہے. وہ اس کی اچھائی بیان کر رہے ہیں. بر عناصر حکمراں بودن خوشست. اب وہ نائب حق کی جو ڈیفینیشن کی ہے آگے, وہ کہہ رہے ہیں وہ جو عناصر پہ حکمرانی کرتا ہے نا, یہ سب سے اچھا. عناصر کے آگ پانی مٹی ہوا, یعنی اگر میں اس کو آج کی زبان میں کہوں تو سائنٹیفک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, یعنی یہ ہے نائب حق جو سائنٹیفک ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں لگا ہوا ہے. دیکھیں پہلے اگر آپ یہ بودن خوشست دونوں مصروں کا جو قافیہ ہے اس کو سائیڈ پہ کر دیں تو 2 الفاظ دیکھیں, یعنی نائب حق در جہاں, جہان کے اندر اللہ کا نائب ہونا بڑی اچھی بات ہے. تو دوسرے جملے میں کیا کہہ رہے ہیں, بر عناصر حکمراں, ان عناصر کے اوپر حکمرانی کرنا اصل میں اچھی بات ہے. تو نائب حق وہ ہوگا جو ان عناصر پہ حکمرانی کرتا ہے. آج بھی آپ بڑی قوموں کو دیکھ لیں, انہوں نے سائنٹیفک ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے ذریعے جو انقلاب لایا ہے, اس وجہ سے وہ آج بڑی قومیں کہلا رہی ہیں. نائب حق ہم چو جانے عالم است, یعنی یہ جو نائب حق ہوتا ہے, یعنی یہ جو اب نیابت الہی والا بندہ ہے, ہم چو جانے عالم است, یہ بالکل ایسے ہے جیسے پورے عالم کی جان ہوتی ہے. یعنی اس جملے کو تھوڑا مزید اگر کھولا جائے نا, تو میں اکثر پہلے بھی سوچتا تھا, اور خاص کر جب ہم وہ کچھ موویز دیکھتے ہیں نا ہالی ووڈ کی, تو اس میں جب آپ وہ اسپیس موویز دیکھیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی سیارہ ہے, وہ زمین کی طرف چل پڑا ہے, وہ آ کے ٹکرائے گا. تو میں اکثر سوچتا تھا کہ اگر واقعی اصل میں ایسا ہونا شروع ہو جائے کہ ایک اطلاع آ جائے کہ جناب وہ ایک کوئی سیارہ ہے یا کوئی ٹوٹا ہوا ستارہ ہے, اور اس کی ڈائریکشن کی وجہ سے وہ زمین کی طرف آ رہا ہے اور زمین سے آ کے ٹکرائے گا, اور اللہ نہ کرے یہاں بڑی تباہی ہوگی, تو اس کو کس نے روکنا ہے؟ کبھی آپ اپنے آپ سے سوال پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امریکہ, رشیا, چائنا, جرمنی, پتہ نہیں فرانس, یہ 2-4 ملک آپ کے ذہن میں آئیں گے کہ بھئی یہی کچھ کر لیں تو کر لیں. یعنی امیجن کریں کہ پورے کرہ ارض مسئلے میں پڑ گیا, یا پورا سولر سسٹم مسئلے میں آ گیا, تو کس کی ذمہ داری ہے؟ تو ہم جب نام گنیں گے نا تو وہ 2-4 قومیں ہی ہمیں نظر آئیں گی. تو کہہ رہے ہیں نائب حق یعنی جو ان قوانین کو دنیا میں نافذ کرنے والا ہوتا ہے, وہ پورے جہان کی جان ہوتا ہے. تو آپ کبھی سوچیں, جہان کی جان جب نکلنے لگتی ہے تو بچا کون رہا ہے؟ جس کے پاس وہ بچانے کی اہلیت تو ہے نا. اسی لیے بر عناصر حکمران کی بات کی علامہ صاحب نے کہ ان عناصر کو قابو کرو. آگ, پانی, مٹی, ہوا, جو ان کو کنٹرول کر لیتا ہے وہ ہوا نا نائب حق. تو نائب حق ہم چو جانے عالم است, جو نائب حق ہوتا ہے وہ تو جہان کی جان ہوتا ہے. ہستی او ذل اسم اعظم است,
کیا بات ہے. یعنی اس کی جو ہستی ہے, یعنی وہ جو قوم ہے یا وہ شخص ہے, اور نارملی قوم کبھی بھی ایک شخص سے نہیں ہوتی, وہ پوری قوم ہوتی ہے یا میجورٹی آف دا جنریشن ہوتی ہے. ذل سایہ اسم اعظم است, اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے قوانین کا اصل عکس تو ان لوگوں میں نظر آئے گا نا. یعنی اسم اعظم اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے علوم اور ان کا سایہ یا ان کا چلتا پھرتا عکس تو اس کی ہستی ہوگی. از رموز جز و کل آگاہ بود, در جہاں قائم بے امر اللہ بود. وہ جو جز و کل یعنی چھوٹے ٹکڑے اور سے بڑے ٹکڑے تک, چھوٹی سی چیز سے لے کر بڑی سی بڑی چیز تک وہ اس کے راز کو جانتا ہوتا ہے, اور وہ جہان میں اللہ تعالیٰ کے امر بتانے کے لیے, نافذ کرنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے. امر یعنی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی نشاندہیاں, یعنی انسانوں نے آپس میں کیسے رہنا ہے, یہ وہ بتانے کے لیے وہاں جہان میں قائم ہوتا ہے. خیمہ چوں در وسط عالم زنت, اور وہ جو نائب ہے وہ جب اس کائنات کی وسعت پہ اپنا خیمہ لگاتا ہے, یعنی وہ اس کائنات, خیمہ لگانے کا مطلب کہ اپنی آئیڈیالوجی کے ذریعے اس کائنات کو کنورٹ کرتا ہے. این بساتے کوہ نرا برہم زنت, یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ پچھلی چادر اتار کے کسی نے پھینک دی, یعنی اپنا خیمہ لگایا اور پرانی چادر اتار کے پھینک دی. یعنی یہ خیمہ پرانی چادر اتار کے پھینکے بغیر نہیں لگ سکتا, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. فطرتش معمور و می خواہد نمود, عالم دیگر بیارت در وجود. اس کی فطرت تو ویسے ہی یعنی نمود یعنی کچھ نہ کچھ پیدا کرنے کی طرف معمور ہوتی ہے, لگی رہتی ہے ہر وقت. عالم دیگر بیارت در وجود, وہ ایک نیا عالم کریٹ کرنے پہ لگا ہوتا ہے. صد جہاں مثل جہان جز و کل, اور اس طرح کے جز و کل کے سینکڑوں جہان ہوتے ہیں اس کے پاس. وہ کہاں ہوتے ہیں؟ روی دز کشتے خیال او چگل, یعنی وہ اپنے خیالوں کی جب فصل کاٹتا ہے نا, تو اس میں سے یہ جہان نکال کے دکھاتا ہے آپ کو. اس کا تخیل اس مقام پر ہوتا ہے. پختہ سازد فطرت ہر خامرہ, ہر کمزور اور جو بیچارے ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے, خام یعنی کسی بھی ترجمے میں خام, خستہ, بے حال, بد حال, جو بھی ترجمہ کر لیں, ہر بے حال بد حال کو پختہ تر کرنے کی, اس کی فطرت کو پختہ کرنے کی طرف وہ مائل ہوتا ہے. وہ اسے آپ لیڈر کہیں, نیابت الہی کا بندہ کہیں, خلافت خلیفہ کہیں اللہ کا, جو بھی اس کے لیے آپ لفظ استعمال کریں, وہ ہر چھوٹے اور پسے ہوئے طبقے کو پختہ کرنے کے لیے آتا ہے. اور وہ کیسے کرتا ہے؟ از حرم بیرون کند اسنام را, یعنی وہ یہ تو لفظی ترجمہ ہے کہ وہ حرم میں سے بتوں کو باہر نکال دیتا ہے. وہ ان کے اندر سے, یہ جو پسے ہوئے لوگ ہیں, ان کے اندر سے ان بتوں کو باہر نکالتا ہے, ان کے جسم کے حرم اور ان کے خیالوں کے حرم سے ان بتوں کو, جن کو وہ پہلے مان رہے تھے, ان کو نکال کے باہر پھینک دیتا ہے. اس سے ان کی فطرت کو پختہ کرتا ہے وہ. اور نغمہ زا تارے دلز مزرابے, وہ ایسا نغمہ چھیڑتا ہے کہ دل کے تار ہل جاتے ہیں. اور بہر حق بیداری خواب, اور ایسے بندے کی تو بیداری بھی حق ہے اور خواب بھی حق ہے. شیبرا آموز آہنگے شباب, یہ جو بوڑھے, یعنی ظاہری مطلب تو بوڑھے ہوگا, لیکن یعنی بوڑھا خیالات اور سوچ کا بوڑھا ہونا بھی, یعنی بوڑھا کیا ہوتا ہے؟ پرانا ہو جانا. وہ پرانے خیالات اور پرانی آئیڈیالوجیز کو وہ نئے رنگ میں ڈھال دیتا ہے. آہنگے شباب یعنی ان کو جوانی عطا کرتا ہے. جیسے آپ ظاہری طور پہ دیکھیں, ایک 70 سال کے بوڑھے کو اگر آپ 30 سال کا جوان بنا دیں, لیکن ادھر وہ اس آئیڈیالوجی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ وہ جو اباؤ اجداد کی آئیڈیالوجی چلی ہیں, وہ ان کو ایک نئی آئیڈیالوجی میں کنورٹ کر دیتا ہے. اور میند حد ہر چیز را رنگے شباب, ہر چیز کے اوپر وہ اس شباب کا رنگ چڑھا کے دکھا دے گا آپ کو. اور نوع انسان را بشیر و ہم نذیر, اور انسانیت کے لیے وہ بشیر, یعنی ان کے اندر وہ ایسے قوانین بتانے والا ہے جس سے وہ خوشحال زندگی گزار سکے. اور ہم نذیر, اور ان کو ایسے قوانین بھی بتاتا ہے جو ان کو مستقبل کے خطروں سے بچا سکیں. اور ہم سپاہی, ہم سپہگر, ہم امیر, یعنی وہ خود اس فوج کا سپاہی بھی ہوتا ہے, وہ اس سپاہ کے ساتھ لڑ بھی رہا ہوتا ہے, اور اس کا سالار بھی خود ہوتا ہے. یعنی اتنا وہ ایکٹیو بندہ ہوگا کہ وہ یہ تینوں رولز میں آپ کو نظر آئے گا.
اور مدعائے علم الاسماستے سر سبحان اللذی اسراستے. یہ پھر یہ دیکھیں، یہ ہوتی ہے قرآن کے اوپر گرپ، کہ پنجابی بندہ ہو، اردو زبان جانتا ہو، پرشین میں کلام لکھ رہا ہو اور قرآن کے مرکبات کو اٹھا کر لائے اور بیلنس کر دے. مدعے علم الاسماء تھے، یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ وہ جو آدم و ابلیس کے قصے میں کہتا ہے نا، ہم نے آدم کو علم الاسماء سیکھنے کا گر دیا ہے. تو یہ جو شخص ہوتا ہے یہ اصل میں یعنی یہ الٹ طور پہ بتا رہے ہیں کہ جو علم الاسماء ہے وہ اس شخص کے لیے ڈیزائنڈ ہیں، جس نے اطاعت بھی کر لی تھی اور جس نے ضبط نفس بھی کر لیا تھا. ٹھیک ہے، یعنی وہ جو علم الاسماء تھا، وہ اسماء یعنی اللہ تعالیٰ کے سارے قوانین کے جو علوم ہیں وہ اس شخص کے لیے ڈیزائنڈ ہیں جو یہ دو کام کر کے آتا ہے. اور سر سبحان اللذی اسراس تھے، یہ پھر وہی سبحان اللذی اسرائے بعبدہ، وہ اپنے بندے کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچا دیتا ہے. وہ جو آیت ہے نا، شاید 15ویں سپارے کی یہ پہلی آیت ہے. تو جو ان علم الاسماء کا مدعا ہوتا ہے، جو ٹارگٹ بندہ ہوتا ہے، وہ اس راز کو سمجھتا ہے کہ سبحان اللذی اسرا ہوتا کیا ہے، ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچنا ہوتا کیا ہے. اور از اسا دستے سفیدش موکمست، یہ پھر وہی قرآن کے ستارے، اسا جو موسیٰ کے پاس تھا اور دستے سفید بھی جو موسیٰ کا تھا، اس پر بات کر رہے ہیں کہ اس کے اسا جو ہے وہ دستے سفید، یعنی وہ سفید ہاتھ، یہ تو لفظی مطلب تھے نا، یعنی یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن سے قوانین الہی کو نافذ کیا جاتا ہے، ان سے دستے سفید اور محکم ہو جاتا ہے. اور قدرت کامل بعلمش تو امست، اور اس کے علم میں، اس کے علوم کے اندر وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جس سے اس کی قدرت کامل نظر آتی ہے، یعنی وہ اپنے پرفیکٹ لیول پہ آپ کو نظر آتا ہے ان علم کی وجہ، ان علوم کی وجہ سے. چوں انا گیرد بدست آ شاہ سوار، تیز تر گردد سمندے روزگار. اور جب ایسا شخص شاہ سوار بن کے آتا ہے، یا وہ زمانے کی باغ دوڑ اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے، شاہ سواری پھر استعارہ ہے نا، یعنی اس کے ہاتھ میں جب ان چیزوں کا کنٹرول آتا ہے تو وہ اس زمانہ، جو زمانہ پہلے ہی تیز چل رہا ہے، وہ اس کی رفتار کو اور تیز کر سکتا ہے. اور خشک سازت ہے بتے او نیل را، اور وہ اس کی اتنا روب و دبدبا ہوتا ہے جس سے وہ نیل جیسے دریا کو خشک کر سکتا ہے. وہ جو موسیٰ کی کہانی ہے نا، اس سے ریلیٹ کر رہے ہیں. اور می برد از مصر اسرائیل را، وہ پوری بنی اسرائیل کو مصر لے جاتا ہے، یعنی فرعون سے، یعنی ایک قوم کو ایک فرعون کی نجات یا غلامی سے نکال کر ایک آزاد قوم بنانے کی طرف جو موسیٰ کا سفر تھا، اس کو ریلیٹ کریں کہ می برد از مصر اسرائیل را، وہ اسرائیل کو یعنی بنی اسرائیل جو قوم تھی اس کو مصر لے گیا. لیکن جگہوں کا چینج کرنا تو ایک چیز ہے نا، اصل کام تو یہ تھا کہ فرعون جیسی غلامی سے اللہ کے قوانین جیسی آزادی میں ڈھال دینے کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس شخص کا کارنامہ ہوتا ہے. اور از کمے او خیزت اندر گورتن، اس کے کم کہنے سے، یعنی جب وہ کہتا ہے نا اٹھ جاؤ، تو قبر میں یعنی انسان جو اپنے ہی خیالات میں اور ڈروں میں اور خوف کے اندر گرا پڑا ہوتا ہے، مرا پڑا ہوتا ہے، وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اور مردہ جہاں چوں سنوبر در چمن، وہ اس مردے میں ایسے جان ڈال دیتا ہے جیسے چمن کے اندر، باغ کے اندر صنوبر کا درخت تن کے کھڑا ہوتا ہے اور سب میں نمایاں نظر آتا ہے. اور ذات او توجیہ ذات عالم است، اس کی ذات ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اسی ذات کے لیے یہ پورا عالم ڈیزائن کیا ہوا ہے، یعنی وہ اس میں بیسٹ فٹ نظر آئے گا آپ کو. از جلال او نجات عالم است، اور ایسا بندہ جب جلال میں آتا ہے تو وہ پورے عالم کو، یعنی اپنے ارد گرد کی ہر چیز کو اس غلامی سے نجات دلا دیتا ہے. اچھا، یہ ریپیٹ ہوا ہے پہلا شعر، اگلے پہ آتا ہوں. ذرہ خورشید آشنا از سایش، اس کے سائے میں رہنے سے تو ذرہ جو ہے اس کو بھی خورشید کی سمجھ آ جاتی ہے، یعنی وہ ہوتا ذرہ ہے خود سے لیکن وہ خورشید کو سمجھ لیتا ہے، یعنی چاند اور سورج کو سمجھ سکتا ہے وہ ذرہ. اور قیمت ہستی گراں ازمائش، اور اس کو اپنی ہستی کی قیمت سمجھ آتی ہے کہ میں کتنا امپورٹنٹ ہوں اس کائنات اور اس نظام کے لیے. اور زندگی بخشد ز اعجاز عمل، وہ اپنے عمل سے زندگی کو ایک اعجاز بخشتا ہے، ایک نیا رنگ دے دیتا ہے. می کنت تجدید انداز عمل،
یہ جو عمل کرنے کا طریقہ ہے اس کی وہ تجدید کرتا ہے، یعنی اس کو نئے رنگ بتاتا ہے کہ یہ عمل کیسے کرنا ہے آپ نے. اور جلوہ خیزد نے نقشے پائے، وہ جہاں جہاں سے گزرتا ہے یعنی جہاں جہاں اس کی تعلیمات پہنچتی ہیں وہاں سے جلوے یعنی اس تعلیمات کا رنگ نکھرتا جاتا ہے لوگوں کی زندگیوں میں. صد کلیم آوارہ سینہ ایو، صد کلیم آوارہ سینہ ایو، 100 کلیم 100 موسیٰ اس کے سینہ. تورے سینہ تو ایک پہاڑ کو کہا جاتا تھا نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو تورے سینہ ہوتا ہے نا ایسے خلیفہ کا، اللہ کے نمائندے کا، اس میں 100 کلیم ہوتے ہیں. زندگی را می کنت تفسیر نو، وہ زندگی کی ایک نئی تفسیر کر کے بتاتا ہے آپ کو، یعنی تفسیر رازوں سے پردہ اٹھانا، وہ زندگی کے ایک نئے رنگ آپ کو دکھاتا ہے. اور می دہد ای خواب را تعبیر نو، اور وہ ان خوابوں کی ایک نئی تعبیر آپ کو بتائے گا. ہستی مکنون او راز حیات، اور اس کی جو چھپی ہوئی ہستی ہے، مکنون مکان کے اندر ہونا، ہستی مکنون او راز حیات، اس کی چھپی ہوئی ہستی میں زندگی کا راز ہے. اور نغمے نشنید ساز حیات، جو نغمے ابھی سنے ہی نہیں گئے وہ اس کی زندگی کے ساز میں شامل ہوتے ہیں. تب مضموں بند فطرت خون شود، یعنی اتنا کچھ کہنے کے بعد بھی علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ تب مضموں بند فطرت خون شود، کہتے ہیں کہ مضمون کا خون ہو جاتا ہے تب جا کے کوئی بند نکلتے ہیں. تا دو بیت ذات او موضوع شود، تب جا کے مجھے کوئی 2 شعر سمجھ آتے ہیں جو میں اس کے لیے لکھوں، ایسے شخص کے لیے. مشت خاک ما سر گردوں رسید، وہ میں تھوڑا سا واپس آتا ہوں پچھلے شعر پہ. نہیں، علامہ صاحب جیسی شخصیت کا کسی شخصیت کے بارے میں یا کسی بھی ایسے شخص کے بارے میں یہ کہنا کہ جو اطاعت الہی میں ڈھل گیا اور ضبط نفس کر گیا، ان 2 سٹیجز سے گزر گیا، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں تب مضموں بند فطرت خون شود تاب و بیت ذات اوں موضوع شود، کہ مضمون کی فطرت کا خون ہو جاتا ہے، یعنی میں سوچ سوچ کے جب میری بس ہو جاتی ہے نا تب جا کے مجھے 2 شعر اس کی ذات میں موضوع نظر آتے ہیں کہ یہ اس کے شایان شان ہیں. یعنی وہ جو آج کل ہم دیکھتے ہیں نا عجیب سے، یہ بیچارے 2-4 کتابیں پڑھ کے موٹیویشنل سپیکنگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہے موٹیویشنل سپیچ. یعنی آپ دیکھیں نا کہ علامہ صاحب جیسا بندہ کسی بندے کے بارے میں کہے کہ اس کی ذات میں 2 شعر لکھنے کے لیے نا میرے خیالات کا خون ہو جاتا ہے، تب جا کے اتنے قطرے بنتے ہیں جن سے میں وہ شعر لکھ سکوں اس کی شان میں. یعنی اگر آپ اطاعت الہی کر لیں اور ضبط نفس کر لیں تو آپ کے لیے یہ شعر ہے کہ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں میرے شعروں کا خون ہو جاتا ہے تب مضمون، مطلب مضمون کی طبیعت کا میں خون کر چھوڑتا ہوں 2 اشعار لکھنے کے لیے ایسے بندے کے لیے. یعنی یہ ایسے موٹیویٹ کر رہے ہیں وہ آپ کو اطاعت الہی کی طرف اور ضبط نفس کی طرف. مشتخاک ماسر گردوں رسید، اس سے یہ جو مشتخاک یعنی جو انسانی جسم ہے یہ آسمان پہ وہ پہنچا دیتا ہے. زی غبار آ شہ سوار آید پدید، اور اس غبار سے پھر شاہ سوار ظاہر ہوتا ہے. ایک خفتہ در خاکستر امروز ما، اور شعلہ فردائے عالم سوز ما، جس شعلے نے عالم کو کل روشن کرنا ہے، یعنی جس روشنی نے یا جس تعلیمات نے پوری دنیا کو کل روشن کرنا تھا، وہ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے آج میں چھپی ہوتی ہے، لیکن ہم بس اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کل آئے گا، حالانکہ کرنا آج تھا. اور غنچہ ما گلستان در دامنست، اور ہمارا یہ جو غنچہ ہوتا ہے یعنی ایک گلدستہ، ایک چند پھول جو ہیں، اس کے دامن میں پورا گلستان ہوتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. چشم ما از صبح فردہ روشن است، ہماری آنکھیں کل کی اس امید اور اس میں روشن ہوتی ہیں آج ہی. اے سوارے، اب انہوں نے اے جب آیا نا تو اس کو مخاطب کیا ہے اب اس شخص کو جو نیابت الہی کا نمائندہ ہوگا. اے سوارے اشب دوراں بیا، اے زمانے کے اوپر سواری کرنے والے آ جا. اے فروغ دید امکان بیا، جو ممکنات کی کائنات ہے، دید امکان جس کو ہم صرف سوچ رہے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ویسا بھی ہو سکتا ہے، اس کو فروغ دینے والے، اس کو عملی جامہ پہنانے والے بیا آ جا. رونق ہنگامہ ایجاد شو در سواد دیدہا آباد شو، یہ جو رونق ہے دنیا کی اس میں اب تیرا اس میں تو ہنگامہ بن کے اب آ جا، اس کو ہنگامے کی شکل دے دے اور
در سواد دیدہ ہو، یہ جو ہماری آنکھوں کی، یعنی دیکھیں ہماری آنکھوں کے جو کسی کی آنکھوں میں جب آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو اصل میں وہ جو کالا سپاٹ ہوتا ہے نا اس میں عکس نظر آ رہا ہوتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا شخص ہر انسان کی اس سواد یعنی وہ کالے سے دیر اس کالے ڈھیلے کے اندر وہ ہر شخص کی نظروں میں ہوگا جب وہ آ جائے گا. شورش اقوام را خاموش کن، وہ کہتا ہے ادھر ادھر قوموں نے بہت شور مچا رکھا ہے اپنے اپنے ترقیوں کا اور غرور کا اور ایک دوسرے پہ قبضہ کرنے کا، یا جو بھی ان کا اس وقت شورش ہے. وہ کہتا ہے شورش اقوام را خاموش کن، ان ساری قوموں کے شور کو تو خاموش کر دے گا. نغمہ خود را بہشت گوش کن، اور تیرا نغمہ ایسے ہے جیسے جنت کی آواز ہوتی ہے. خیز و قانون اخوت ساز دے، اور تو یہ جو بھائی چارے کا اصول ہے نا، یعنی جنگوں سے وہ اجتناب کرنے کا جو اصول ہے اس کو تو اب نافذ کر آگے. جام صحبائے محبت باز دے، آپس میں محبت اور آپس میں ایک دوسرے کے احساس کا جو شراب کا جام ہے وہ لوگوں کے آگے رکھ دے. اور بعض در عالم بیار ایام صلح، پوری دنیا میں صلح کا جو پیغام ہے اس کو دے. جنگ جویاں رابدہ پیغام صلح، اور یہ جو آپس میں جنگے میں مصروف ہیں ان کو صلح کا پیغام بھیج. نوع انسان مزرع تو حاصلی، یہ جو انسانیت ہے یہ ایک کھیت ہے اور تو اس کا پھل ہے، حاصل تو ہے. کاروان زندگی را منزلی، اور یہ جو زندگیوں کا قافلہ جا رہا ہے اس کی منزل تو ہے، اس زندگیوں کو اس طرف جانا ہے جدھر تو ہے. اور ریخت از جورے خزام برگے شجر، اور یہ جو خزاں سے درخت کی چھالیں بھی جھڑ جاتی ہیں نا اس کا کوئی حشر نہیں رہ جاتا. کہتا ہے وہ ہماری زندگی تو اب ایسے ہو چکی ہوئی ہے. چو بہاراں بر ریاض ماں گزر، تو بہار کی طرح اس چمن میں سے اب گزر. اور سجدہ ہائے طفل کو بر ناؤ پیر، از جبین شرمسا ماں باب شرمسارے ماں بگیر. اور یہ جو اطاعت ہے ہماری، چاہے وہ بچے ہیں جوان ہیں یا بوڑھے ہیں، ان کی جبینیں اب اس انتظار میں ہیں کہ وہ تیری اطاعت کریں جب ایسا شخص آئے گا. اور آخر میں کہتے ہیں کہ از وجود تو صرف زائم ما، از وجود تو صرف راز، از وجود تو صرف رازیم ما، پس بسوز این جہاں سوزیم ما. یعنی تیرے وجود سے ہماری سر بلندی ممکن ہے، یعنی ہمارا کھڑے ہونا تو اب تیرے وجود سے ہی ممکن ہے، ورنہ تو اس جہان کے سوز میں ہم آلریڈی جل ہی رہے ہیں نا. تو اگر یہ خلیفۃ اللہ یا نیابت الہی والا شخص آتا ہے تو وہی سر بلندی دے سکتا ہے عوام کو، ورنہ تو یہ اس زمانے کی آگ میں جھلس ہی رہے ہیں پہلے سے. تو یہ وہ تیسرا درجہ تھا جی نیابت الہی والا، جہاں وہ اس کو اینڈ کرتے ہیں خودی کو. اس کو ہم سم اپ کرتے ہیں کہ خودی کا آغاز ہوتا ہے اطاعت قوانین سے. آپ قوانین کو سمجھیں اور ان پہ عمل کرنا شروع کر دیں اور ان میں ڈھل جائیں، یہ ہوتا ہے درجہ اطاعت. پھر ضبط نفس کیا ہے؟ اس قوانین کے علاوہ آپ کو کچھ چیزوں پہ آپ خود مجبور تھے پہلے سے ہی، کچھ پہ آپ کو ارد گرد کے لوگ اور کچھ پہ معاشرہ مجبور کر رہا ہوتا ہے، لیکن اب آپ کو ان سے بچنا ہے، وہ ہے مرحلہ ضبط نفس. تو اگر آپ قوانین الہی میں ڈھل گئے اور زمانے کے ان قوانین جو قوانین الہی کے خلاف تھے ان سے اپنے آپ کو روکنے میں کامیاب ہو گئے، تو آپ خلیفۃ اللہ ہیں. آپ سے یہ سارے کام ہوں گے جو انہوں نے درجہ سوم میں لکھے ہیں. دوسروں کے لیے روشنی بن جاتا ہے ایسا شخص. یہ خودی کی 3 سٹیجز علامہ صاحب نے بیان کی ہیں. یہ نیچے اگلا موضوع ہے، اس کو ہم انشاءاللہ اگلے سٹیج پر لے کر جائیں گے. تو آج کے لیے آئی تھنک یہ کافی ہے، باقی انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.